6 جولائی 2024 آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریئل اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ علی پیش ہیں آج کی خاص خبریں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 10 جولائی کو ضلعی انتخابی افسروں ڈی ای اوز کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی ہے۔ جوائنٹ سی ای او جموں و کشمیر کی طرف سے اس تناظر میں جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق میٹنگ میں انتخابی تیاریوں پر غور کیا جائے گا، جس میں ضلع سطح کی سیاسی جماعتوں کے مسائل، الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز، بوتھ لیول آفیسرز کی تعیناتی اور گھر گھر تصدیق بارے میں اپڈیٹ شامل ہیں۔ بات چیت میں ووٹر لسٹ اور الیکٹرز فوٹو شناختی کارڈز کو بہتر بنانے اور ایک مربوط ڈرافٹ رول کی تیاری پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اس کے مطابق ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسران کو 9 جولائی 2024 تک سٹس پر رپورٹس جمع کرانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اے سی بی نے جمعہ کو پونچھ ڈویژن کے محکمہ جل شکتی کے ایک جے کے خلاف بدعنوانی کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اے سی بی کے ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے محکمہ جل شکتی ڈویژن پونچھ میں تعینات جونیئر انجینئر دلپذیر کے خلاف پولیس اسٹیشن اے سی بی رجوری میں کرپشن روک تھام ایکٹ 1988 کی دفعہ 13(1) بی آ ڈبلیو 13(2) کے تحت ایک مقدمہ ایف آئی آر نمبر 04/2024 درج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکایات ملنے کے بعد فوری طور پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ایس سی بی کے ذریعے کی گئی تصدیق کے نتیجہ میں مذکورہ ملزم کے ذرائع آمدنی کے معلوم ذریعہ سے غیر متناسب اثاثے جمع کرانے کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے نوگام ہندواڑہ علاقے میں جمعہ کو ایک کمسن لڑکی ڈوب کر جان بحق ہو گئی ہے۔ اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے جمعہ کو جموں و کشمیر میں مجوزہ اسمبلی انتخابات سے قبل جموں خطاب میں پارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اپنی پارٹی کے صدر نے ضلع جموں کے گاندھی نگر میں اپنی پارٹی کے دفتر میں صوبائی سطح کی ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز میڈیکل سائنس نے جمعہ کو اعلان کیا کہ این ای ای ٹی پی جی 2024 کا داخلہ امتحان 11 اگست کو 2 شفٹوں میں منعقد ہوگا۔ یہ امتحان پہلے 23 جون کو ہونا تھا۔ 22 جون 2024 کے این پی ای ایم ایس نوٹس کے تسلسل میں این ای ٹی پی جی 2024 امتحان کے انعقاد کو دوبارہ شیڈول کیا گیا ہے۔ اب یہ امتحان 11 اگست کو 2 شفٹوں میں کرایا جائے گا۔ محکمہ ڈاک جموں کشمیر سرکل نے امرناتھ یاترا کے دوران یاتریوں کی سہولت کے لیے 99 کیب میں پوسٹ آفس کھول دیا ہے۔ جاری امرناتھ یاترا کے لیے آئے یاتری پوسٹ آفس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس آفس سری نگر ڈویژن جاوید احمد حاجی نے 99 کیمپ پوسٹ آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حاجی نے یاتریوں کے لیے دستیاب خدمات پر روشنی ڈالی، جس میں رجسٹر خطوط کی بینکنگ، سپیڈ پوسٹ، پارسل پوسٹ آفس، سیونگ بینک اکاؤنٹ کی خدمات کھولنا، جمع کرانا اور نکالنا، انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کھولنا، نقد لین دین، ادھار فال ادائیگی کا نظام کی خدمات کے علاوہ دیگر سہولیات شامل ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے مبینہ ایکسائز پالیسی گفلہ معاملے میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر جمعہ کو مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کو نوٹس جاری کیا ہے۔
نومنتخب رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید نے بلا آخر بارامولہ لوک سبھا حلقہ سے ممبر پارلیمنٹ کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ UAP کے تحت اکثری فنڈنگ کے الزام میں 5 سال سے زیادہ عرصے سے دہلی کی تہاڑ جیل میں بند 56 برس کے سیاستدان کو 2 جولائی کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے 2 گھنٹے کی حراستی پیرول پر رہائی کر دی تھی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے بھی منتخب ہونے والے رکن پارلیمنٹ کو حلف اٹھانے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حلف برداری کی تقریب میں انجینئر رشید کے خاندان کے افراد، جن میں ان کے بیٹے اسرار رشید اور ابرار رشید، بیٹی اور اہلیہ بھائی خورشید احمد شیخ اور کم از کم 2 دیگر پارٹی کارکنان شامل تھے۔ ہدایت کے مطابق اس موقع پر موجود باقی افراد کو فون اور انٹرنیٹ کے استعمال کی اجازت کے بغیر اور شناختی کارڈ جمع کرانے کی شرط کے ساتھ اجازت دی گئی تھی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی جمعہ کی صبح بگدڑ سے متاثرہ لوگوں کے اہل خانہ سے ملنے اتر پردیش ہاتھرس پہنچے۔ ہاتھرس کے راستے میں گاندھی نے علی گڑھ میں بھی رک کر سہانا کے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی، جو فلاری گاؤں میں ایک مذہبی ہستنگ تقریب میں پیش آیا جس میں 121 لوگ مارے گئے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے BJP جموں کشمیر کی اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ جمعرات کو قومی دارالحکومت میں منعقد میٹنگ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی لیڈروں نے شرکت کی۔ برطانیہ میں پارلیمانی انتخابات میں لیبر پارٹی بڑی برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 650 سیٹوں والے ہاؤس آف کامنز میں لیبر پارٹی نے اب تک 326 سیٹیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کی کنزرویٹو پارٹی کی 131 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ سوناک نے ہار تسلیم کر لی ہے۔ BBC اردو کے مطابق برطانیہ میں عام انتخابات کے نتائج میں لیبر پارٹی نے فتح حاصل کر لی ہے، جس کے بعد سر کیر سٹارمر ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔